السلام علیکم. پاکستان میں توہین مذہب کے حوالے سے مختلف معاملات ہمیشہ سے بہت ہی حساسیت کا معاملہ رہے ہیں، اور توہین مذہب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے، پاکستانی ریاست کی طرف سے بھی اور پاکستان میں چند طاقتور لوگوں کی طرف سے. آج سے 8-10 سال پہلے تک عمومی طور پہ توہین مذہب کے حوالے سے جو کیسز سامنے آتے تھے، ان میں زیادہ تر یہ لگتا تھا کہ کوئی ذاتی دشمنی کا معاملہ ہے، کسی اور معاملے کو فکس کرنے کے لیے کسی شخص کو پھنسایا جا رہا ہے. پچھلے آپ کہہ لیں کہ پاکستانی تاریخ کے پہلے 74-75 سالوں میں کچھ 100 کے قریب یا 100 سے کچھ زیادہ توہین رسالت یا توہین مذہب سے ریلیٹڈ کیسز رجسٹر ہوئے. پچھلے 4 سالوں میں بہت ہی زیادہ تیزی دیکھنے میں آئی، اور اس میں خصوصی طور پہ کوئی ڈیجیٹل سپیس کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو اور چند واٹس ایپ گروپس کو کے اوپر ہونے والی ایکٹیویٹی کو یا فیس بک گروپس پہ ہونے والی ایکٹیویٹی کو بنیاد بنا کر لوگوں کے خلاف کیسز درج کیے گئے. فیکٹ فوکس نے اس حوالے سے جولائی 2024 میں ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی، اور جس کے بعد مختلف جو فالو اپ رپورٹس ہیں ان کا سلسلہ جاری رہا. میں شکریہ ادا کروں گا، سینئر وکیل ہیں، ہیومن رائٹس کے لائر ہیں جناب عثمان وڑائچ، جو کہ پہلے دن سے شروع سے ان کیسز کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان کیسز کے حوالے سے ایک معاملے کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے. عثمان وڑائچ چونکہ پہلے دن سے اس سارے معاملے سے آگاہ ہیں، تو ہم ان سے سمجھنا چاہیں گے کہ اس وقت تک کیا ہوا، اب کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہوگا. لیکن میں التماس کروں گا، سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہوئے عثمان وڑائچ صاحب کا، یہ بات پوچھوں گا کہ ہمارے جاننے والوں کو بتا سکیں گے آپ کے پہلے کس طرح کے توہین مذہب کے کیسز آتے تھے، اور یہ پچھلے 3-4 سالوں میں اتنی زیادہ تیزی کیسے آئی کہ سینکڑوں کیسز رجسٹر ہو گئے. آپ فرق کیا دیکھتے ہیں پہلے کے معاملات میں اور اب کے معاملات میں؟ جی شکریہ نورانی صاحب مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. دراصل آپ نے کہا کہ یہ پچھلے 3-4 یا 5 سالوں میں یہ معاملہ بڑھا ہے، اور بلاسفیمی کی دفعات کے تحت جو مقدمات درج کیے گئے ہیں ان میں اضافہ پچھلے 3-4 سالوں سے ہوا ہے. لیکن اس میں ایک فیکٹ میں آپ کے توسط سے سب کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ معاملہ پچھلے 3-4 سال کا نہیں ہے. جو باقاعدہ ریکارڈ پہ بات آتی ہے کہ ایک ریکٹ ہے، ایک ہنی ٹریپنگ گرل ہے، اور ایک ریکٹ جو ہے وہ ایف آئی اے اہلکاروں کی معاونت کے ساتھ، ان کی کنائبنس کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے، اس کی بابت جو سب سے پہلے ایک ڈاکیومنٹ جو کہ اس وقت کے سرکل انچارج تھے سائبر کرائم کے سجاد باجوہ صاحب، انہوں نے جی سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب، یہ مئی 2019 میں انہوں نے ایک آفس آرڈر ایشو کیا تھا ان کے اپنے سگنیچر سے کہ ایسے انسٹینسز رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں ایک لڑکی کا استعمال کر کے لوگوں کو ٹریپ کر کے فار دی پرپزز آف دی بلیک میلنگ اور ایکسٹارشن ان پہ مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے تمام سرکل افسران کو اور اپنے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں موجود جتنے بھی اہلکار تھے ان کو متنبع کیا تھا کہ وہ اس طرح کی غیر قانونی جو کاروائیاں ہیں اس سے باز رہیں. تو اگر انہوں نے مئی 2019 میں یہ وارننگ جاری کی تھی اپنے ایف آئی اے کے اہلکاروں کے لیے، تو بالکل یہ کنسٹرو کرنا درست ہوگا اور یہ تصور کرنا درست ہوگا کہ یہ معاملہ مئی 19 سے پہلے کا بھی ہے. اس سے پہلے یہ مقدمات درج ہو رہے تھے، تو اس لیے باجوہ صاحب نے ایک آفس آرڈر کے تھرو اپنے افسران کو متنبع کیا. اب اس میں جو سرج آتا ہے، جو اضافہ ہوتا ہے بلاسفیمی کے تحت مقدمات کے اندراج میں، اور وہ اضافہ جو دیکھنے میں آیا ہے اکارڈنگ ٹو دی رپورٹس، وہ 2021 اور 22 میں دیکھنے میں آیا ہے. جی جیسے کہ این سی ایچ آر نے اپنی رپورٹ میں وہ بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے کہ 2019 میں کتنے مقدمات تھے، 20 میں کتنے تھے، 21 میں کیسے اچانک وہ بڑھے، 22 میں اور زیادہ بڑھ گئے، سینکڑوں کی تعداد میں بڑھ گئے، اور اسی طرح 23 اور 24 میں. جی بالکل. اور
اسی بابت سب سے پہلے ایک جو ہیومن بیسڈ انٹیلیجنس کے اوپر ایک رپورٹ ہے وہ اسپیشل برانچ آف دی پنجاب پولیس نے جاری کی. جی جی اور وہ دیٹ رپورٹ واز فار دی کنزمپشن آف دی آفیشلز, فار دی کنزمپشن آف دی ایڈمنسٹریشن اینڈ دی گورنمنٹ. جی وہ انہوں نے اسپیشل برانچ نے اپنی رپورٹ جنوری 2024 میں مرتب کی, جی بالکل. اور انہوں نے 2024 میں وہ اپنے جتنے بھی کنسرنڈ کوارٹر تھے پنجاب پولیس میں یا ایف آئی اے میں تمام کو رپورٹس بھیجی گئی. جی جی لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کوئی کان نہ دھرا گیا, اور اس رپورٹ میں انہوں نے سب سے پہلی بار اس بات کا بتایا کہ ایک ریکٹ جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے, اور اس میں ایف آئی اے اہلکار جو ہیں ملوث ہیں اور اس کے ساتھ مل کے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. اس میں ہنی ٹریپنگ کا طریقہ بھی انہوں نے بتایا کس طرح سے کرتے ہیں اور کیا ان کے مقاصد ہیں. جی بالکل. اب جو دوسرا پہلو ہے آپ کے سوال کا کہ فرق کیا ہے پہلے جو کیسز ہوتے تھے اور جو اب ہوئے, ان میں بنیادی فرق ہمیں کیا لگتا ہے؟ بنیادی فرق یہی ہے کہ پہلے جو کیسز ہوتے تھے ایک تو وہ تعداد میں اکا دکا تھے. جی جی. دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ جب سے یہ رپورٹس آئیں اور یہ فیکٹس لوگوں کے سامنے آئے, اور اسپیشلی اسپیشل برانچ اور لوگوں کے سامنے آئے, ایف آئی اے کے اہلکاروں کے سامنے آئے کہ انہی کے اندر لوگ ملوث ہیں جو ان مضمون مقاصد رکھنے والے گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے ان کے کنائیورز کے ساتھ آپریٹ کرتے ہوئے مقدمات درج کر رہے ہیں. بنیادی فرق تو یہی ہے کہ جب ایف آئی اے کے اہلکاروں نے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ باروں میں جا کے بھی خطاب کرتے رہے اور اس کو ایک بہت ہی اپنی طرف سے ایک نوبل کاز سمجھتے ہوئے کہ ہم نے جناب یہ آپریشن کر دیا ہے, ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑ لیا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, اور وہ اس پہ بھی بات کریں گے, وہ پھر لوگ اپنے کافر کردار کو پہنچے. تو یہ بنیادی فرق اور واضح فرق اور پہلے اور بعد میں یہی تھا کہ جب ایف آئی اے اہلکاروں نے اس گروہ کے ساتھ مل کے آپریٹ کرنا شروع کر دیا اور معصوم لوگوں کو ہنی ٹریپنگ کے ذریعے اس میں ٹریپ کر کے ایکسٹارشن کے لیے, بلیک میلنگ کے لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان پہ مقدمات قائم کرنے شروع کر دیے. یہ کہنا کہ جناب بلاسفیمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ بالکل یہ ایک الگ بحث ہے, اور اس کی اکا دکا مثالیں بھی آپ کو ملیں گی. اور بلاسفیمی کا جو قانون ہے وہ قانون موجود ہے, اور ان جو جینون کیسز ہیں, جو جینونلی کوئی ایسے الزامات کے مرتکب لوگ ہوتے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کی سرکوبی کرنے کے لیے جو کیا جاتا تھا. لیکن ہم نے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے, اس لیگل جوڈیشل سسٹم میں رہتے ہوئے, ہم نے اتنی بڑھوتری ان مقدمات میں نہ 2000 کی پہلی دہائی میں, 2010 کی دہائی میں, نہ 2020 کی دہائی میں اس طرح سے دیکھی جو بعد میں نظر آئی. اور ہمارے علم میں بھی یہ بات تب آئی کہ جب یہ رپورٹس شائع ہوئیں, ان رپورٹس میں بتایا گیا کہ ان مقدمات کی بڑھوتری کی وجہ کیا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ایک جو اپنا ایک اس کی ٹھیکیداری لے لی ہے اس بات کی کہ جو انہوں نے ہر طرح کے لوگوں کو جو ہے نا اس میں امپلیکیٹ کر کے ان کے خلاف کارروائیاں کروانی ہیں اور ان کو سزائیں دلوانی ہیں. اور وہ بڑا برملا مختلف پروگرامز میں جا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے لوگوں کو سزا دلوائی, اتنے لوگوں کو ہم نے ان کے خلاف مقدمات قائم کیے. آلدو ایک ریاست کا نظام موجود ہے, ریاست کا کام ہے پروسیکیوشن, ریاست خصوصی ان کیسز میں ہمارے ادارے موجود ہیں جن کا یہ کام ہے. کسی پرائیویٹ انڈیویجول کا یا کسی ایک جتھے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے سامنے آ جائے اور اس طرح کی کارروائیاں شروع کر دے. بالکل صحیح. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ماضی میں ہوتا رہا, کسی نے کمپلینٹ کی, وہ درست تھی یا غلط وہ الگ معاملہ ہے. یہاں پہ ہمیں ایک ریکٹ نظر آتا ہے, ایک جتھا نظر آتا ہے جو صرف کمپلینٹ نہیں کر رہا, وہ کمپلینٹ سے پہلے اس انوائرمنٹ میں بھی موجود ہے گروپس کی صورت میں, اور پھر بعد میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورے پروسیس کا حصہ بنتا ہے اور وہ گرفتاریاں کرنے کے عمل میں اور پورے کیس کو آگے چلانے کے عمل میں بطور ریاست عمل کر رہا ہے. جی بالکل. اس میں ایک ایڈ بات کرتا چلوں کہ ہم اس کو جتھا کیوں کہتے ہیں.
جی ایک تو رپورٹس سجیسٹ کرتی ہیں کہ جی ایسا ریکٹ ہے، جی جی دوسرا جب آپ ان ایف آئی آرز کا موازنہ کرتے ہیں تو جی بالکل ایک مدعی جو ہے وہ 5 5 6 6 8 8 10 مقدمات میں مدعی ہے. جی جی اس لیے ان مقدمات میں کی تعداد میں اضافہ ہوا. جو وہ جتھا کی شکل میں انہوں نے آپریٹ کرنا شروع کیا. پہلے تو ایک رینڈم کسی ایکس وائی زی نے کمپلینٹ کر دی تو اس کی درخواست پہ مقدمہ درج ہوا، جھوٹا سچا اس کی پروسیکیوشن ہوئی، عدالت میں آگے لے کر چلے. لیکن جب یہ جتھا آپریٹ کرنا شروع کیا تو جی انہوں نے نہ صرف چند لوگوں نے اس ہم، سارے نظام کو اپنے ہاتھوں میں ہائی جیک کیا، اور چند لوگ ہی جو تمام مقدمات میں سینکڑوں کی تعداد میں ایف آئی آرز ہیں ان کے مدعیان ہیں. بالکل اور نہ صرف وہ مدعیان ہیں، وہی جتھا وہی گروہ ایف آئی اے کے ساتھ مل کے ریڈ بھی کرتا تھا. جی اس کی تو شواہد آپ نے بھی دیے اور بہت سارے جی لوگوں نے دیے کہ وہ جی جی پرائیویٹ انڈیویجولز جو ہیں مختلف مقامات پہ جا کے لوگوں کو باقاعدہ اٹھاتے تھے، اغوا کرتے تھے، اور پھر ان کی جو پروسیکیوشن ایف آئی اے کے اہلکاروں کے ساتھ مل کے کرواتے تھے، اور وہی جتھا پھر عدالتوں میں آ کے اپیئر ہوتا تھا اور جی یونیلیٹرلی جو پروسیڈنگز تھی کورٹس کی وہ چلائی جاتی تھی. اس بالکل لیے ان مقدمات کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوا، اور اس طرح سے انہوں نے اس ریکٹ نے آپریٹ کیا. بالکل صحیح. اور اس میں اس سے پہلے کہ میں کمیشن کی طرف بات کو لے کے آؤں، ایک آخری بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ایک سوال کہ جو افسران آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کی اس رپورٹ کے مطابق بھی، اور فیکٹ فوکس نے بھی بار بار رپورٹ کیا کہ اس ریکٹ کے اندر صرف پرائیویٹ انڈیویجول نہیں ہے، ایف آئی اے کے افسران بھی اس ریکٹ کا حصہ ہیں باقاعدہ. اور باقاعدہ ہم نے نام لے لے کے بندوں کے رپورٹ کیے کہ یہ اس طریقے سے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ مختلف جگہوں پہ دیکھے جاتے ہیں اور اکٹھے آپریٹ کر رہے ہیں، اور غلط اس میں ملوث ہیں، غلط طور پہ ملوث ہیں، ان کی کاروائیاں غلط ہیں، ان کی انٹینشن غلط ہے. اور پھر وہ لوگ ایک ایک کر کے ثابت ہوا کہ انتہائی خوفناک اور خطرناک کرائم میں ملوث پائے گئے، رشوت لیتے پائے گئے. خود اداروں نے ان کو پکڑا اور سب کچھ ثابت ہو کے قوم کے سامنے آ گیا. ان کا کیا سب غلط ہے، صرف انہوں نے جو بلاسفیمی کے کیس بنائے تھے وہ صحیح ہیں. اس صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ منافقت نہیں ہے ریاست کی؟ جو آپ کا دوسرا پہلو ہے سوال کا کہ ان افسران کے اوپر کارروائی ہوئی اور وہ مختلف مقدمات میں اور انکوائریز میں اور کیسز میں گرفت میں آئے، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. جی جی لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی جو کمیشن کی بات ہے نا، جی کہ اس حساس معاملے کے اوپر ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے، جی یہ جی بات سب سے پہلے حکومت نے کی ہے. اچھا جی اسپیشل برانچ آف دی پنجاب پولیس یہ حکومتی جی ادارہ ہے. جی جی بالکل انہوں نے اپنی جب رپورٹ مرتب کی ہے تو اس کی سفارشات میں جو مین سفارش تھی وہ یہی تھی کہ اس بالکل معاملے کے اوپر ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے. بالکل صحیح اور بالکل جب صحیح پبلک کی آپ نے وہ رپورٹ پبلک ڈومین میں آئی، اور اس کے بعد ہم نے وفاقی حکومت کو لکھا کہ اس کے اوپر انکوائری کمیشن بننا چاہیے، 134 لوگوں نے آ کے لکھا، وہ اسی بنیاد کے اوپر لکھا تھا. جی بالکل وفاقی حکومت کو لکھا گیا، انٹیریئر ڈویژن کو لکھا گیا، فیڈرل کیبنٹ کو لکھا گیا، اس کے جی بعد تمام ججز کو لکھا گیا. جی جی جب اس پہ کاروائی نہیں ہوئی تو پھر یہ تمام لوگ انہوں نے عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. درست تو یہ کہنا کہ جناب یہ صرف وکٹمز کارڈ کھیلا جا رہا ہے، یہ یا وکٹم جو ہے یہ ایک توجیہ لے کے آئے ہیں کہ جناب اس تمام جو کرمنل پروسیس ہے، کرمنل ڈسپنسیشن کا جو پروسیس ہے، اس کو بائی پاس کرنے کے لیے یہ ایک انکوائری کمیشن کے لیے طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو بالکل یہ تاثر اور یہ بات بے بنیاد ہے. بالکل کیونکہ صحیح سب سے پہلے یہ بات حکومتی ادارے نے کی، وہ تھی اسپیشل بالکل صحیح برانچ کی، اس کی انکوائری ہو. بالکل دوسری جو حکومتی ادارہ ہے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی جانی چاہیے. اس پہ جی بات کریں گے کہ وہ جی کیوں نہیں تشکیل دی جا سکتی، اور جی وائی کمیشن آف انکوائری از اپروپریٹ فار دیٹ. صحیح تو جو آپ کے سوال کا دوسرا پہلو تھا کہ وہ جو ایف آئی ہاں اے کی کالی بھیڑیں تھیں، جو اہلکار تھے جو آج مختلف مقدمات میں گرفت میں ہیں، ان کے خلاف کاروائیاں ہیں، کچھ نے استعفے دے دیے، کچھ کے خلاف ان کو ڈسمس کر دیا گیا،
تو اس سے پہلے میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ یہ جو سائبر کرائم ونگ تھا ایف آئی اے کا، دیٹ واز اے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ NR3C کے نام سے. یہ جتنے بھی انویسٹیگیٹر، ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایڈیشنل ڈائریکٹر آپ کو نظر آئیں گے نا پچھلے 5 7 8 10 سالوں میں سائبر کرائم ونگ میں بطور انویسٹیگیشن آفیسر کام کرتے تھے، یہ انہیں قطعاً انویسٹیگیشن کے لیے بھرتی نہیں کیا گیا تھا. اچھا. کوئی ڈیٹا آپریٹر کے لیے بھرتی ہوا تھا، کوئی کمپیوٹر انالیسسٹ جو ہے انالسٹ ہے اس کے لیے اسے بھرتی کیا گیا تھا، کوئی کسی اور دیگر کام کے لیے بھرتی کیا تھا، ریسرچ پرپس کے لیے کیا گیا، کسی کو کسی کے لیے. اور وہ تمام کانٹریکچوئل پوسٹ تھیں. ان تمام کانٹریکچوئل امپلائی کو بعد میں یہ انویسٹیگیشن جو ایک انٹائرلی ایک ڈفرینٹ ڈومین ہے اس کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں. تو وہی اہلکار پھر جو کانٹریکچوئل امپلائی تھے جن کو بعد ازاں ریگولرائز کیا گیا غیر قانونی طور پہ، عدالتوں نے پھر ان کو ان کی ریگولرائزیشن جو ہے کالعدم قرار دی، وہ تمام لوگ انویسٹیگیٹر بن کے اور اس گھناؤنے کاروبار میں وہ ملوث رہے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ آج ان کی گرفت ہوئی کیسے ہوئی، وہ انٹائرلی ایک ڈفرینٹ بات ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کی گرفت اس بلاسفیمی بزنس گینگ جو کہ رپورٹ کہتی ہے، ہم نہیں کہتے، وہ بلاسفیمی بزنس گینگ کا نام اسپیشل برانچ نے دیا ہے انہیں. اس کی سہولت کاری کی ابھی پکڑ ان کی نہیں ہوئی. اس کی سہولت کاری کی کرنے کے عوض جو ان کی سزا جزا ہونی چاہیے وہ ابھی نہیں ہوئی. ابھی تو یہ ادروائز جو ہمارے ملک میں ایک ناسور پنپا تھا، جو سکیمز کا، فراڈز کا، جس میں بہت سارے جو ہے چائنیز کمپنیز جہاں پہ انوالو تھیں، کال سینٹرز انوالو تھے. اور یہ ایک ہماری ایک تحقیقاتی ایجنسی جو ہے حساس ایجنسی، اس کے ساتھ مل کر یہ ریڈز کرتے تھے. ان ریڈز کے دوران یہ کال سینٹر سے اچھی خاصی اماؤنٹ میں برائبز لیتے تھے. اور اربوں کی تعداد میں جب وہ معاملہ چلا گیا اور جب مقتدرہ کے نالج میں یہ اس کے علم میں یہ بات آئی کہ خفیہ ایجنسی جو کہ ریڈ کرتی ہے ایف آئی اے کے اہلکاروں کے ساتھ مل کے، NCCIA کے اہلکاروں کے ساتھ مل کے، اور انہوں نے ارب ہا روپے کی کرپشن کی ہے، تو تب ان کی پھر جو ہے روک تھام کا سلسلہ شروع کیا گیا. جیسے کہ مثال کے طور پہ ڈکی بائی والا کیس ہوا، اور اس میں وہ بعد میں جب باہر آئے انہوں نے اپنی ایک ویڈیو پوسٹ میں اس بات کا ذکر کیا کہ ایک بگ بردر جو ہیں وہ آئے، اور وہ بگ بردر جو ہے خفیہ ایجنسی سے تھے. دراصل وہ بگ بردر ہر تھانے میں، ہر ان کے جو ہے رپورٹنگ سینٹر میں جا کے اس بات کی تحقیق اور تفتیش کر رہے تھے کہ کون کون سے افسران ملوث ہیں ان کارروائیوں میں، کرپشن کی، برائبری کی، اور کال سینٹر کا جو دھندا ہے اس کو بڑھانے کے لیے، جو سکیمز کا، فراڈز کا بزنس ہے اس کے لیے جو منتھلی جو لیتے ہیں اس میں کون کون انوالو ہے. تو وہ دیٹ واز ون آف دا انسٹینس وہ جو ڈکی بائی کا تھا. اور اسی طرح وہ خفیہ ایجنسی کے ادارے جو اہلکار ہیں وہ تمام آفیشلز جو آفیسز ہیں NCCIA کے، اس میں پھر انہوں نے اس کی پروب کی، اور اس پروب کے نتیجے میں جو یہ تمام اہلکار تھے جو پریویسلی اس گینگ کے ساتھ بھی منسلک رہے اور اس گینگ کے ساتھ مل کر ان کی سہولت کاری کرتے رہے، ان کی گرفت اس معاملے کے اوپر ہوئی. آج تک ابھی تک اس بلاسفیمی بزنس گینگ کی سہولت کاری کے نتیجے میں ابھی تک ان کی گرفت نہیں ہوئی. بالکل صحیح. عثمان یہ بتائیے گا کہ آپ کو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپ پہلے دن سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی دفعہ معاملہ آیا تو اس وقت بھی آپ ہی مینلی اس سارے چیز کو لے کر گئے وہاں پر وکٹم فیملیز کی طرف سے. میرا اسپیسیفک سوال ہے آپ سے کہ آپ نے ویسے تھوڑا سا روشنی ڈال دی کہ پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ کمیشن بنے، NCHR نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم کی بات کی تھی. تو آپ فیملیز کی طرف سے ایک پٹیشن لے کے گئے کہ جی ایک کمیشن بنایا جائے، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے. سوال میرا یہ ہے کہ کیوں گئے آپ؟ کیسز تھے، اگر غلط بھی رجسٹر کروائے ہیں تو ان کا ٹرائل تو ہو رہا تھا. جو دوسری سائڈ کا موقف ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جن کو وہ خود اپنے آپ کو بلاسفیمی کمیشن کہتے ہیں، وہ بھی لیگل کمیشن آن بلاسفیمی، ہم ان کو بلاسفیمی بزنس گروپ کہتے ہیں. تو ان کا موقف یہ ہے جی کہ یہ کیسز لا کے تحت، عثمان صاحب، قانون کے تحت رجسٹر ہوئے ہیں، قانون پارلیمنٹ نے بنایا ہے، ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور
اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. آپ کیوں لے کے گئے؟ آپ عام بندے کو کس طرح سمجھائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے جب یہ رپورٹ پبلک ہوئی، آپ کے توسط سے ہوئی، آپ کا جو پورٹل ہے فیکٹ فوکس کا اس کے توسط سے ہوئی اور رپورٹ ہمارے سامنے آئی، تو اس میں سب سے پہلی سفارش تھی کمیشن آف انکوائری کی. یہ بات واضح طور پہ میں برملا پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی کوئی اختراع نہیں ہے، جی یا لوگوں نے اس بابت کوئی انیشیٹو نہیں لیا. سب سے پہلے اسپیشل برانچ نے کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ جھوٹے مقدمات قائم ہو رہے ہیں. اور ہمارا جو کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے اس کا سیکشن 3 ہے، وہ بھی ایک قانون ہے ہمارا جو ایک جی طریقہ کار وضع کرتا ہے کہ ایبسولوٹلی. پبلک امپورٹنس اور نیشنل امپورٹنس اور اس نوعیت کے معاملات کے اوپر جانچ کے لیے ایک جی جامع انکوائری کمیشن وفاقی حکومت جو ہے وہ تشکیل دے سکتی ہے. جی جی اب وہ اس کی ضرورت، آپ کا یہ سوال کہ ہمارا ایک آلریڈی ایک کرمنل جسٹس سسٹم موجود ہے جس جی میں یہ مقدمات ہیں. ہے. اور دیکھیں، میں نے یہ بات عدالت میں بھی کی کہ جو ہمارے دراصل جو تحقیقاتی ایجنسی ہے جن کے پاس یہ کمپلینٹس آتی ہیں جی جی ان کے اوپر الزام ہے، ٹھیک. ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ ایک گینگ کے تحت اور گینگ کے ساتھ مل کے اور جو مسٹیریس گرلز ہیں، ہنی ٹریپنگ گرلز ہیں، ان کے ساتھ مل کے آپریٹ کر رہے ہیں. تو ان کی تفتیش، ان کی انکوائری کون کرے گا؟ سب سے پہلی جو بنیادی وجہ ہے. دوسرا، جب ہمارا یہ رپورٹ سامنے آتی ہے اسپیشل برانچ کی اور اس پہ ایلیگیشن لگتا ہے ایف آئی اے کے اہلکاروں کے اوپر، جی تو جی ایک ادارہ ہے اسپیشل برانچ جو وہ رپورٹ جاری کر رہا ہے، ایک جی ادارہ ہے ایف آئی اے جس کے اوپر وہ الزام لگ رہے ہیں. جی تو اس لیے بھی یہ ضروری تھا کہ یہ اس کے اوپر کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں تشکیل دی جا سکتی، یا ان جھوٹے مقدمات کے اوپر، جو جھوٹے مقدمات کو قائم کرنے سے پہلے جو ہنی جی ٹریپنگ کا پروسیس تھا یا ان کی جو انکوائری کی سٹیجز تھیں. آپ نے اس چیز کو اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ تمام کیسز جو ہیں ایف آئی اے کے ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے یہ جی قائم کیے گئے تھے. جی بالکل. ایک ہی دن میں کمپلینٹ آتی تھی، اسی جی دن بندے کو اٹھا لیا جاتا تھا، اسی دن جی انکوائری رجسٹر ہوتی تھی، اسی دن ایف آئی آر درج ہوتی تھی. جی جبکہ ایف آئی اے کا جو ڈیو پروسیس ہے وہ ادروائز ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ایلیگیشن ہے تو اس کو کال اپ نوٹس کے ذریعے سمن کیا جائے گا، 5 دن کا ٹائم دیا جائے گا، نہیں آتا ایک اور نوٹس دیا جائے گا، پھر 3 دن کا ٹائم دیا جائے گا، پھر بھی نہیں آتا تو پھر جو ایویڈنس اور ریکارڈ اویلیبل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کارروائی کی جائے گی. تو انکوائری کمیشن کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ یہ جو دو ہمارے ایسے مقدمات میں جو 295 کے مقدمات ہیں، ان کی تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں، یا پولیس ہے یا ایف آئی اے ہے، ان دونوں کے علاوہ کوئی ہمارے ملک میں کوئی ان کی تفتیش کر نہیں سکتا. اور یہ دونوں ایک بالواسطہ یا بلا واسطہ اس سے کنیکٹڈ ہیں، ملوث ہیں. تو ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے. بالکل صحیح. دوسرا، اس میں ایک انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے یہ امر یہ واضح رہا اور یہ اس کی ضرورت پائی گئی کہ چونکہ حساس معاملہ ہے، جی جی حساس معاملے کے اوپر جس طرح سے ہمارے سوسائٹی میں اس سینسٹیو ایشو کے اوپر جتھا بازی اور موب جسٹس کا ایک جی انفارچونیٹ جو ہے وہ جی طریقہ رائج ہو گیا تھا. اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری جو عدلیہ ہے، خصوصاً ماتحت عدلیہ ہے، وہ دیٹ واز وہ اپنی کبھی پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکے کہ وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئین، قانون، شواہد اور اس پہ مبنی فیصلے کر سکیں، یا اس چیز کا تعین کر سکیں کہ کیا یہ جو مقدمات قائم کیے گئے ہیں ان کے پیچھے کوئی ڈیزائن ہے یا نہیں ہے. اب جو ہمارے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن میں جو آرڈر پاس کیا گیا تھا 31 جنوری 2025 کو، اور اس چیز میں اس کے ٹرمز آف ریفرنس فار دی کانسٹیٹیوٹنگ کمیشن آف انکوائری جو طے کیے گئے، اور اس میں بڑا واضح کر دیا گیا کہ یہ جو کمیشن آف انکوائری ہوگا یہ کوئی پیرالل جوڈیشل سسٹم یا کرمنل ڈسپنسیشن سسٹم نہیں ہے.
یہ اس بات کا تعین کرے گا کہ کیا کوئی واقعی ایسا کوئی گروہ ہے جو آپریٹ کر رہا ہے، کیا کوئی ہنی ٹریپنگ کے انسٹانسز موجود ہیں جو ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں عدالت میں پیش کیے، جی اور اگر ایسے موجود ہیں تو اس کا تعین کرے گا، اور اس کا جو اس کا مینڈیٹ تھا وہ مقدمات کے قیام سے پہلے کہ جو ان کے حالات اقدامات تھے اس گروہ کے، اس کی جانچ کرنا، اس میں کس طرح سے کمپلیننٹ آتا ہے، اس کا فورینزک ہوتا ہے نہیں ہوتا، ملزم کے موبائل کا صرف فورینزک کیوں ہوتا ہے، اس کی چیٹس کیوں ڈیلیٹ ہوتی ہیں، جی کس طرح سے ان تمام چیزوں کو، اور ایک چونکہ یہ ہمارا دینی معاملہ بھی ہے، حساس جی معاملہ ہے، ایک جی اس میں اس لیے انہوں نے اس کے ممبرز میں اس کی تشکیل میں یہ کہا کہ ایک ریلیجس اسکالر بھی اس میں شامل ہو، ایک جوڈیشس اینگل سے دیکھنے کے لیے اس کو ریٹائرڈ جج آف دی سپیریئر کورٹ شامل ہو، ایک ہائر رینکڈ آفیسر آف دی انویسٹیگیشن ایجنسی اس میں شامل ہو، اور چونکہ سائبر اسپیس انوالو ہے، ڈیجیٹل ایویڈنس ہے، اور اس لیے ایک ڈیجیٹل ایویڈنس کا اور ٹیکس سے ریلیٹڈ جو بندہ ہے وہ بھی اس انکوائری کمیشن کا حصہ ہو۔ بالکل صحیح۔ یہ بتائیے گا دوسری کہ آپ کی پریئر میں یہ چیز شامل تھی کہ جو ٹرائل ہے وہ روک دیا جائے کیسز کا، یا کچھ جی بالکل نہیں، جی بالکل ہماری پریئر میں یہ بات شامل ہی نہیں ہے، اور بہت نہ ہی آج تک ہم نے عدالت میں یہ استدعا کی ہے کہ یہ جو ٹرائلز چل رہے ہیں یہ عدالت کی صوابدید تھی، وہ سمجھتی عثمان تھی بالکل کہ ٹھیک، آپ کی بات میں نے کاٹی، معذرت، اپنی بات جاری رکھیں جو آپ کر رہے تھے، لیکن اس چیز کو بھی وضاحت کر دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی پریئر میں یہ بات شامل نہیں تھی، لیکن دوسری طرف سے یہ تاثر تو دیا گیا کہ جی یہ ٹرائل امپیکٹ ہوگا اس سے، تو وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے یہ بھی میرے دیکھنے والوں کو سمجھائیں ذرا پلیز۔ دیکھیں، ٹرائل تو بالکل امپیکٹ نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ کوئی ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، اس صحیح کے بعد بھی عدالتیں انہی غلطی شواہد کے اوپر وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اس پہ مقدمات میں فیصلے کر رہے ہیں، جی ملزمان کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں، سزائیں سنائی جا رہی ہیں، جی بالکل باوجود اس کے کہ ایک اوور ویلمنگ ایویڈنس جو ہے، اوور ویلمنگ ریکارڈ جو ہے وہ عوام کے سامنے، سب لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ اس طرح سے یہ گینگ آپریٹ کرتا تھا، کیونکہ عدالت نے برملا اور بارہا یہ ان کے دلائل جب آتے تھے کہ دس پروسیڈنگ از گوئنگ ٹو جپٹائز دا پینڈنگ پروسیڈنگ بیفور دی جی ٹرائل جی کورٹ، تو اس میں برملا عدالت بھی کلیئر کرتی تھی کہ نہ یہ اس کیس کا مینڈیٹ ہے، نہ ہی اس کیس کا سکوپ ہے، اس عدالت نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ کیا ایسے ڈاکومنٹس، ایسے شواہد، ایسی رپورٹس موجود ہیں جن کے اوپر یہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ ایک پبلک امپورٹنس کا معاملہ، ایک نیشنل امپورٹنس کا معاملہ موجود ہے جس کے اوپر ایک تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، اور عدالت پھر اس نتیجے پر پہنچی، قانون موجود ہے، یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے، بہت سارے انسٹنسز ایسے موجود ہیں، حکومتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ گینگ آپریٹ کر رہا ہے، حکومتی انویسٹیگیشن ایجنسیز کے اہلکار اس میں ملوث ہیں، تو اس کی انکوائری، اس کی تفتیش کون کرے گا؟ تو اس کی انکوائری اور اس کی تفتیش ایک فیئر، انڈیپینڈنٹ، امپارشل انکوائری کمیشن ہی کر سکتا ہے۔ بالکل ان کا یہ برملا اظہار رہا کہ یہ جو ٹرائل ہیں یہ اس سے سیبوٹاج ہو جائیں گے، یا یہ ایک پیرلل جو ہے جوڈیشل پروسیڈنگ شروع کر دی گئی ہیں، یہ قطعاً نہیں ہے، یہ عدالت کے آرڈر میں بھی نہیں ہے، نہ 31 جنوری کے آرڈر میں ہے، نہ 15 جولائی کے آرڈر میں ہے۔ صحیح عدالت نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ان مقدمات کے قیام سے پہلے کیسے یہ لوگ جو جن کے اوپر ایلیگیشن ہے، جو آپریٹ کرتے تھے، کس طرح سے ایویڈنس کو مسخ کیا جاتا تھا، جو ایویڈنس جو ہے عدالت کے سامنے آئی ہے، جی عدالت کے بالکل سامنے تو سارا ریکارڈ نہیں آیا جس کی جی بنیاد پہ وہ سزائیں سناتے ہیں، اور عمر قید اور سزائے موت کی سزائیں ہیں اس میں، وہ جی سارا ریکارڈ تو سامنے نہیں آیا، عدالت جی کے سامنے وہ ساری چیزیں تو نہیں آئیں کہ مقدمہ قائم ہونے سے پہلے ہینی ٹریپنگ کیسے ہوتی تھی، عدالت جی کے سامنے یہ بات تو نہیں آئی کہ مقدمہ قائم ہونے سے پہلے ملزمان کو پکڑ کے ان کے موبائل سے اپنی مرضی کا مواد جی ایڈ یا ڈیلیٹ کیا جاتا جی تھا یا نہیں کیا جاتا تھا۔ جی تو بالکل یہ کیس تو عدالتوں کے سامنے نہیں ہے، عدالتوں کے سامنے بالکل تو وہ ایف آئی آرز ہیں،
جو بالکل اسٹیریو ٹائپ مٹیریل کے اوپر، اسٹیریو ٹائپ کنٹینٹ کے اوپر ہر دوسری ایف آئی آر میں جو چلان پیش کیا گیا ہے اس میں وہی مٹیریل ہے، وہی تصاویر ہیں، وہی آبجیکشنیبل کنٹینٹ ہے جو بارہا جی ریپیٹ ہو رہا ہے. جی اب بالکل بہت ساری جو اس میں ججز نے اس میں آبزرو بھی کیا، سپریم کورٹ نے بھی آبزرو کیا، سندھ ہائی کورٹ نے کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہ کیا آج تک اس بات کی تحقیق کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ جو آبجیکشنیبل کنٹینٹ ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ جی مقدمہ قائم کیا جاتا ہے اس کا میں سورس کیا ہے، جی وہ اس کا کریٹر کون ہے. جی آج بالکل تک کسی ایک مقدمے میں بھی یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہ جس بندے کے اوپر ٹرانسمیشن کا الزام لگایا گیا ہے اور اس کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، آیا وہ اس کا کریٹر بھی ہے یا جی اوریجنیٹر بھی ہے. وہ جو سپرفیشل اور سپر امپوزڈ پکچرز ہیں جو بنائی جاتی ہیں وہ اس کا بنانے والا کون ہے، اس کو اوریجنیٹ کرنے والا کون ہے. آج تک ایک مقدمے میں بھی کسی تحقیقاتی ایجنسی نے اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی. نہیں کی. اچھا عثمان یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کا کیس تھا، آپ یہ لے کے گئے اور آپ نے کلیئر کیا کہ اس کا جو ٹرائل چل رہا تھا کیسز کا، جو یہ لوگ درج کروا چکے تھے جس کے تحت سینکڑوں بچے گرفتار تھے، جیلوں میں بند تھے، آپ کی پٹیشن کا جو کمیشن بننے کی ریکویسٹ تھی اس میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ صرف ان حالات اور واقعات کو جانچنے کے لیے تھا جو کیسز کے اندراج سے پہلے تھے یا پہلے تھے. تاریخ کے وقت جو وہ کیا گیا. اس کے اوپر کورٹ نے فیصلہ کیا سنایا؟ ہمارے سامنے فیصلہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ کمیشن بننے کا آرڈر آیا، لیکن میرے سننے والوں کے لیے 3-4 فکروں میں بتائیے گا کہ اس کا آرڈر تھا کیا، اس میں ہونا کیا کیا تھا آگے. ایک تو آپ کے توسط سے عوام کو میں دوبارہ بتا دوں کہ کمیشن کا سکوپ دو بنیادی باتوں کے اوپر ہے جی کہ کمپلینٹ اور مقدمہ قائم کرنے سے پہلے ہنی ٹریپنگ کیسے ہوئی، ٹھیک بندوں کو کیسے اٹھایا گیا، کیسے ایویڈنس اس کی تیار کی گئی. دوسرا ٹھیک اس کا سکوپ ہے کہ انکوائری اگر ہوئی، انکوائری سٹیج کے دوران اس ایویڈنس کو مینیپولیٹ کیسے کیا گیا، صحیح ایڈیشن ڈیلیشن کیسے ہوئی، فورینزکس ہوئے نہیں ہوئے، ایف آئی اے کے اہلکار ملوث پائے گئے نہیں پائے گئے. اس کے صحیح بیونڈ اس کا سکوپ نہیں ہے. ٹھیک جو کمیشن اگر تشکیل دیا جاتا ہے تو جی اس کا سکوپ اس کے بیانڈ نہیں ہے. وہ بالکل صرف صحیح انہوں نے اس حد تک اس کی جانچ کرنی ہے کہ یہ جو مقدمات قائم کیے گئے اس کے پیچھے ایک منظم گروہ ہے یا نہیں ہے، نہیں کیونکہ بالکل حکومتی برانچ، حکومتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ خود منظم کہہ رہے گروہ ہے. ہیں، ٹھیک بالکل ہے. صحیح ہو، بالکل صحیح ہو. اچھا اب جی 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 بات جاری رکھیں. دوسرا جو آپ کے سوال کا پہلو تھا کہ جو عدالت آگے نے کیا ہونا حکم تھا اس میں اگر قانون کے حکم مطابق کیا ان کے؟ صادر ہاں جی فرمایا. ہاں جی عدالت نے وفاقی حکومت کو جو کہ امپاورڈ ہے، اتھارٹی رکھتی ہے کمیشن آف انکوائری تشکیل دینے کی، اس کو ڈائریکشن دی تھی جی کہ آپ 1 مہینے کے اندر اندر ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیں گے جی جی اور اس کے سجیسٹڈ ٹی او آرز اور اس کے سجیسٹڈ کمپوزیشن جو ہے وہ 31 جنوری کے آرڈر میں موجود ہے. ٹھیک باقی یہ ثوابدید وفاقی حکومت کی ہے کہ اس کی کمپوزیشن کیسی ہو، اس کے ٹی او آرز میں وہ کیا کیا رکھتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اور وہ 3 ماہ کے اندر جو ہے اس کی رپورٹ جو ہے مرتب کر کے وہ پیش کرے گی اور اس رپورٹ کی مرتب میں فردر پھر عدالت اس پہ پروسیڈ کرے گی. سمپل سا یہ عدالت نے آرڈر فرمایا ہے، بالکل کسی مقدمے کی کارروائی کو نہیں روکا، کسی نہیں ٹرائل کو جو ہے نہیں وہ روکا جیپوٹائز نہیں کیا گیا. صرف ایک انکوائری کمیشن کی تشکیل کا آرڈر ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیں عثمان کے 2 سائڈز ہیں. ایک سائڈ وہ ہے جس کو ہم بلاسفیمی بزنس گروپ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلاسفیمی ہو رہی ہے، یہ لوگ جو ہے بہت غلط کر رہے ہیں، یہ مذہب کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، جو بھی ان کے الزامات ہیں. ایک دوسری سائڈ ہے جو وکٹم فیملیز کی ہے یا ان کے وکیل ہیں جس طرح آپ ہیں، یا میڈیا جس نے رپورٹ کیا، یا پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ یا NCHR، یہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک منظم گروہ ایک منظم طریقے سے ان بچوں کو پہلے اس گفتگو میں، اس کمیونیکیشن میں ٹریپ کرتا تھا، پھنساتا تھا، گفتگو کو اس طرف لے کے جاتا تھا. بعد میں ہنی ٹریپنگ ہوتی تھی، FIA کے افسران انوالو تھے، جس کا ایک پلاتھرا آف ایویڈنس جو ہے ڈھیر لگے پڑے ہیں شواہد کے، وہ موجود ہیں. یہ 2 باتیں، ایک سائڈ ایک بات کہہ رہی ہے، ایک سائڈ دوسری بات کہہ رہی ہے. قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، ایک عام شہری کی حیثیت سے ایک بڑی سادہ سی بات سمجھ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی ایک کی بات تھوڑی سی صحیح ہو، ایک کی بات تھوڑی سی غلط ہو، ایک کمیشن بن جائے، وہ فیصلہ کرے. تو کمیشن تو سب کے لیے ایک خوشی کی خبر ہونا چاہیے تھا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.
حکومت اپنی مرضی کے لوگوں کو مشتمل کمیشن بناتی اور جس طرح جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے یہ تاریخی آرڈر دیا تھا، یہ سارے حقائق قوم کے سامنے آ جاتے ایک حکومت کے بنائے ہوئے انڈیپینڈنٹ کمیشن کے ذریعے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بلاسفیمی بزنس گروپ جو اس کے پیچھے تھا وہ فوراً سے اپیل میں آیا، ٹھیک ہے عثمان صاحب، وہ اپیل میں آ گئے اس کمیشن کے بننے کے فیصلے کے خلاف۔ مجھے آپ سے صرف یہ سمجھنا ہے، کیونکہ آپ ایک قانونی ماہر ہیں، آپ ان سارے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں اور آپ کو ان اداروں کی حکومت کی میرے سے زیادہ سمجھ ہے، میرے دیکھنے والوں کو یہ سمجھائیے کہ بلاسفیمی بزنس گروپ تو اپیل میں آیا، جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ، جسے اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یہ کہنے پہ کہ اس کو این سی سی آئی اے کہیں، یا حکومت پاکستان وزارت داخلہ، اس کے خلاف اپیل میں کیوں آئی؟ اس بات کا اسپیسیفک جواب دیں، لاجک کیا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں، کیوں ڈر رہے ہیں، گھبرا کیوں رہے ہیں کمیشن سے؟ سر ایک تو میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ دوبارہ میں یہ ریپیٹ کر رہا ہوں جی جی کہ ان لوگوں کے اوپر الزام حکومتی اداروں نے لگایا ہے، ٹھیک، آپ نے، میں نے یا کسی نے نہیں لگایا۔ صحیح، ان کو اگر بلاسفیمی بزنس گینگ کہا گیا ہے تو حکومتی اداروں نے کہا ہے، بالکل، ہم نے نہیں کہا۔ جی بالکل، اب یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک نئی اختراع انہوں نے تخلیق دی ہے کہ جناب بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ ہے ایک، اور وہ صحافیوں کے بارے میں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے بارے میں وہ ایک اختراع، وہ قانون سے تجاوز کر رہے ہیں، جی وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ جی بالکل، ان لوگوں کی انہوں نے تو اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا اور اس بات کو ہائی لائٹ کیا جو حکومتی ادارے کہہ رہے ہیں۔ جی بالکل، دوسری بات جو آپ کا سوال ہے، میں نے یہ عدالت میں بھی کہا تھا کہ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کے اوپر الزام آیا ہے کہ وہ بطور گینگ آپریٹ کر رہے ہیں، انہیں جی کمیشن کی تشکیل کے لیے ایک درخواست فائل کرنی چاہیے تھی، بالکل بجائے اس کے کہ یہ جو اس گینگ کے متاثرہ لوگ ہیں وہ کمیشن کی تشکیل کے لیے آئیں۔ جی یہ بالکل، انہیں چاہیے تھا۔ ایک سال بڑے شد و مد کے ساتھ انہوں نے ریزسٹنس کی، اس تمام پروسیڈنگ کی، کمیشن کی تشکیل کی پروسیڈنگ کی عدالت میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں پہ جتھے آئے، عدالت کو پریشرائز کیا گیا، اور اس پریشرائز کرنے کے نتیجے میں ہی پھر وہ تمام معاملہ جو ہے لائیو سٹریمنگ کی طرف گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا ریسٹ از ہسٹری، پوری عوام نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، اور ہر چیز سامنے آئی۔ تو آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر الزام ہے، ہم ونڈیکیشن چاہتے ہیں، اور بالکل، اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے، انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے، کمیشن تشکیل دیا جائے۔ جی بالکل، دوسری بات یہ کہ حکومت کیوں آئی ہے اپیل میں، وہ جو 15 جولائی کا فیصلہ ہے کمیشن کی تشکیل کا، اس کے خلاف جو سو کارڈ متاثرہ لوگ ہیں، میں تو انہیں متاثرہ لوگ نہیں سمجھتا، اس اللیجڈ گینگ کو، انہیں اس فیصلے کو ویلکم کرنا چاہیے تھا، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایک موقع، ایک اپرچونٹی آ گئی ہے، ہم اپنی خلاصی کروا لیں، ہم اس کمیشن کے سامنے اپنی ایویڈنس رکھتے ہیں، دوسری پارٹی اپنی ایویڈنس رکھے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس کو ویلکم کرتے، ایک تو انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا، دوسرا پھر اس فیصلے کو انہوں نے جا کے چیلنج کر دیا، اور انفارچونیٹلی اب چونکہ پروسیڈنگ اس پہ ہو نہیں رہی، تو آپ کے توسط سے ہی میں کہہ دیتا ہوں جی جی کہ انہوں نے ڈویژن بینچ کے سامنے غلط حقائق رکھے۔ ڈویژن بینچ کو انہوں نے کہا کہ جناب 400 مقدمات جو ہیں وہ اپنے لاجیکل کنکلوژن کو پہنچ چکے ہیں، لوگوں کو سزائیں یا بریت ہو چکی ہے، اور اب اپیلز جو ہیں ان میں پینڈنگ ہے، جبکہ یہ بات بالکل حقائق کے منافی ہے۔ ان کی جو اپنی انٹرا کورٹ اپیل ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 117 ایف آئی آرز ہیں، جس میں تقریباً 30 سے 40 لوگوں کی حد تک ٹرائل کورٹ سے فیصلے آئے ہیں۔ تو عدالت نے اس چیز کو، اس مس لیڈنگ سٹیٹمنٹ جو ان کے کونسل تھے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے اس 15 جولائی کے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا کہ جناب 400 مقدمات میں فیصلے ہو چکے ہیں، جبکہ یہ فیکٹ بالکل دس از انکریکٹ، ابھی تک ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ عثمان اس طرف آتے ہیں، عثمان یہ میرا اگلا سوال تھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے منہ سے سنوں اور میرے لوگ جان سکیں کہ بلاسفیمی گینگ تو اپیل میں آیا، این سی سی آئی کیوں اپیل میں آئی، حکومت کیوں اپیل میں آئی، وہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ وہ تو ان کی خلاصی ہوگی، وہ بھی حقائق قوم کے سامنے آئیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو بطور اگین آئی وڈ سے، دیکھیں حکومت اس میں پارٹی نہیں ہے، حکومت اس میں فریق نہیں ہے، تو بن گئی نا،
پٹیشن کر دی نا, اپیل کی ہے. دیکھیں اگر سنگل بینچ نے کوئی غیر قانونی فیصلہ کیا ہوتا, حکومت کو کوئی مورد الزام ٹھہرایا ہوتا, ان کے اوپر کوئی بار ثبوت ڈالا ہوتا, یا ان کے اگینسٹ کوئی اسٹرکچر پاس کیا ہوتا, یا ان کے بارے میں یہ کہا ہوتا کہ جناب ہماری حکومت جو ہے وہ نااہل ہے, ناکام ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکی, تو تب وہ اس کو چیلنج کرتے, یا ان کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی یا کوئی پینلٹی فکس کی ہوتی. وہ تو پارٹی نہیں ہے, وہ فریق نہیں ہے, انہیں تو یہ چیلنج کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہمارے انٹیریئر ڈویژن نے, ایف آئی اے نے, دونوں نے, ایف آئی اے نے بھی, این سی سی آئی اے نے بھی, اور انٹیریئر منسٹر نے بھی فیڈریشن کے ذریعے سے دونوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پٹیشنز انٹرٹین ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن انفارچونیٹلی حقائق کو مسخ کر کے جب عدالت کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ جناب تمام مقدمات میں فیصلے ہو چکے ہیں, تو عدالت نے اس کو سسپینڈ کر دیا 15 جولائی کے فیصلے کو, اور اس حقائق کی بنیاد کے اوپر کر دیا کہ جناب ایک نئے سرے سے اس کو انکوائر کرنے کا معاملہ کیا جا رہا ہے. آپ حکومت کی بدنیتی دیکھ رہے ہیں اپیل کرنے میں؟ سر آپ کیسے دیکھیں گے, آپ کیا الفاظ کیا استعمال کریں گے اس کے لیے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کی ہے, پھر اس کو کیسے ہم سمجھیں, یہ کیا چیز ہے, کیوں ایسا کریں؟ آپ اس کو بدنیتی کہہ لیں, آپ اس کو حقائق سے بھاگنا کہہ لیں, آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ شاید پریشر لینے کے قابل نہیں ہے کہ ایک کمیشن تشکیل دیں عدالتی فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے. اور سب سے اہم بات کہ یہ اب تو وہ لوگ پکڑ میں آ چکے ہیں دیگر معاملات میں, یہ بیسیکلی جو ایف آئی اے, این سی سی آئی اے کے تھرو اور فیڈریشن کے تھرو یہ جو اپیلز کروائی گئی تھیں, یہ انہی بدعنوان لوگوں کی طرف سے جو اہلکار تھے ایف آئی اے کے, آفیشلز کے, این سی سی آئی اے کے, ان کی طرف سے کروائی گئی تھی, اور انہوں نے اپنی سکن سیو کرنے کے لیے اپنی طرف سے بھی اور فیڈریشن کی طرف سے اپیل فائل کی, تاکہ یہ جو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا, ایک کمیشن اگر بن جاتا ہے تو اس میں تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی, تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ اپیلز فائل کی. بدنیتی بھی ہے, ان کی ایل انٹینشن بھی ہے, اور سکن سیونگ بھی ہے اس میں. بالکل صحیح. اچھا, اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو پتہ لگ گیا, انٹرنیشنلی دنیا بھر کو پتہ لگ گیا کہ اس طریقے سے اتنی زیادہ بڑی تعداد میں معصوم بچوں کو, نوجوان بچوں کو ایک اس طرح کے خوفناک کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے, تو تھوڑا سا شاید وہ فی الحال پردہ ڈال کے بھاگنا بھی چاہتے ہیں, لیکن اس ہتھیار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل نہ ٹوٹے. مجھے آپ سے صرف اب 2 سوال رہ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے میرے. آپ نے ابھی تھوڑا سا بتایا ضرور ڈویژن بینچ کی کاروائی کے بارے میں, کہ اس کے سامنے کیا غلط ریپرزنٹیشن آف فیکٹ ہوئی, مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹ ہوئی, جس کی بنیاد پہ انہوں نے اسٹے کیا. میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ اب اس وقت کیا سٹیٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ پھر میں اگلے سوال پہ آتا ہوں. اب کیا ہوگا, کب ہیئرنگ ہے, کب نہیں ہے, کیا معاملہ کہاں کھڑا ہے؟ جی, اب بڑے انفارچونیٹ اسٹیٹ آف افیئرس ہیں, اور جو ہماری ڈویژن بینچ میں جو اپیل پینڈنگ ہے وہ اس میں 3-4 تاریخیں جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہوئیں, لیکن سماعت سے پہلے ہی اس ہیئرنگز کو کینسل کر دیا گیا. اس ڈویژن بینچ میں اسٹے گرانٹ کر دینے کے بعد اور معاملے کو اس طرح سے ٹیک اپ نہ کرنا, یہ بھی قانون کے منافی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جس میں آپ نے اسٹے گرانٹ کیا ہوا ہے اس کی جلدی ہیئرنگز فکس کر کے اس معاملے کو سنا جائے, ہمارا موقف سامنے آئے, جو غلط ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے, جو مس اسٹیٹمنٹس کی گئی ہیں وہ درست کی جائیں, اور اس کا فیصلہ جو ہے انٹرا کورٹ اپیل کا وہ سنایا جائے. لیکن یہ 24 جولائی کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے, اور آج 26 دسمبر ہے, 6 ماہ ہو گئے ہیں, اور اس معاملے کو, اس آرڈر کو, جو قانونی آرڈر ہے, آئینی حکم نامہ ہے, اس میں کوئی سکم نہیں ہے, اس کو سسپینڈ کر کے عدالت عالیہ بیٹھی ہوئی ہے اور کیس ٹیک اپ نہیں کر رہی. ابھی اگلی ڈیٹ کا بھی آپ کو نہیں پتا, مطلب کورٹ نے کوئی ڈیٹ دی نہیں ہوئی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ ڈیٹ تو برانچ والے جو ہے فکس کر دیتے ہیں. اچھا, لیکن وہ جو فکس ڈیٹ آتی ہے اس سے پہلے بائی دی آرڈر آف دی کورٹ اس کیس کو لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے. ابھی بھی میرا خیال ہے جنوری یا فیبرری کی انہوں نے کوئی ڈیٹ دی ہوئی ہے, جیسے کہ وہ پہلے دیتے رہے ہیں. اچھا عثمان صاحب, آخری سوال میرا یہ ہے, اور میں نے ساری گفتگو آپ سے کہا تھا کہ میں صرف بلاسفیمی کے ایشو کے اوپر کروں گا. یہ آخری سوال تھوڑا سا پولیٹیکل بھی ہے.
کیونکہ اس سارے منظرنامے کو آپ ایک وکیل اور ایک شہری کی حیثیت سے بھی دیکھ رہے ہیں. عدالتوں کا جو حشر کیا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، سوال میرا اب بھی بلاسفیمی کے اس معاملے اور کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے ہی ہے، لیکن اس پولیٹیکل پس منظر میں جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ حکومت آئی ہے اپیل میں کہ جی کمیشن نہ بنایا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ عدالتی نظام اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ حق، قانون، آئین اور انصاف کے مطابق کوئی فیصلہ کر سکے گی یا حکومتی مرضی کا ہی فیصلہ ہوگا؟ سر مجھے یہ کہنا پڑے گا، جو عدالتی نظام کا جو ایک محاذ تھا، جو ایک قلعہ تھا، وہ فتح کر لیا گیا ہے، اور اس کے بڑے ڈراسٹک نتائج آئے ہیں. ہم تو اس سسٹم کا حصہ ہیں. ہم روز یہ بات اور یہ معاملہ وٹنس کرتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے they have lost faith in our judicial system. جس طرح سے کورٹ پیکنگ کی گئی ہے، جس طرح سے آزاد منش ججوں کو کارنر کیا گیا ہے، جس طرح سے آئین اور قانون پر مبنی فیصلے کرنے والے ججوں کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب تو دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان عدالتوں سے جو ہمارے عام سائلین ہیں، جن کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں، جن کے بنیادی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان لوگوں کے، وہ اپنا امید، اپنا یقین ان عدالتوں پہ کھو چکے ہیں. وہ ان عدالتوں میں آنا ہی پریفر نہیں کرتے اب. اور اس سے بڑی سوری سٹیٹ آف افیئر کیا ہوگی کہ ایک ملک کی عدلیہ کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے اور اس کا یہ تاثر قائم ہو جائے کہ یہ وہ عدلیہ ہے جو ڈکٹیشن پہ چلتی ہے اور یہ آئین اور قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کا وقت دینے کا. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک سادہ سی بات کہ الزام لگایا گیا ایک گروہ کی طرف سے جس کے ساتھ کچھ ایف آئی اے کے افسران بھی شامل تھے کہ ان نوجوانوں نے، ان سینکڑوں نوجوانوں نے کوئی توہین کی ہے آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر، اور دوسری طرف سے کہا گیا کہ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے، ہنی ٹریپ کیا گیا ہے، ایک ہی طرح کے لوگوں نے کیس رجسٹر کرایا، مینوپلیٹ کیا گیا ایویڈنس کو. ایک سادہ سی بات تھی کہ ایک کمیشن بن جاتا، اور یہ تجویز بھی عثمان صاحب نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حکومتی اداروں کی طرف سے آئی، اور کمیشن بننے کے بعد صرف حقائق کو جانچا جانا تھا. جو کیس رجسٹر ہو چکے تھے بلاسفیمی کے، جن کا ٹرائل لوور کورٹس میں چل رہا تھا، وہ اسی طریقے سے چلتا رہنا تھا. ٹرائل کو کسی نے نہیں روکنا تھا، صرف ان حقائق کو جانچنا تھا کہ کیس رجسٹر ہونے سے پہلے اتنے سارے بچے جو ہیں وہ کیسے، اگر فرض کر رہے ہیں آپ اس بات کے اوپر بھی آ جائیں کہ کسی نے غلطی کی بھی ہے، تو ایک ہی طرح کا جرم اتنے سارے بچے کیسے کر رہے ہیں، ان حقائق کو اسرٹین کرنا، اور اگر کوئی وجوہات ہیں تو ان کو روکنا. یہ کتنا زبردست ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی خدمت ہوتی ہے دین کی بھی، مذہب کی بھی. لیکن صاف ظاہر ہے اس سے پھر دین فروشی کا کاروبار بند ہو جاتا. ایک مرتبہ پھر سے شکریہ عثمان صاحب کا. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے